خدا کی قسم اتنی بدبودار ہے مسلمانوں کی تاریخ، بے شک بے شک، شرم آتی ہے کسی غیر مسلم کے سامنے پڑھتے ہوئے۔ بے شک بے شک۔ میں آپ کو ہسٹری کا ایک واقعہ سنا دوں کہ شام میں اسلام کی کیا حالت تھی، شام کیا بن گیا تھا اسلام کے لیے، کیوں ضرورت محسوس ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کو یہ کام کرنے کی، شام میں اسلام کا کیا حالت اور کیا درگت بنائی جا رہی تھی۔ لے سنیے گا، ایک شخص مدینے کا اسلام پہنچا، شام پہنچا تو وہ تجارت کی غرض سے گیا۔ وہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد سے اذان کی آواز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، یشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، اس نے کہا ہے اذان نبی کی اور شام میں بدلی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے مسجد کی طرف دوڑا تاکہ مؤذن سے جا کے پوچھے کہ تو نے یہ اذان کیوں دی۔ میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس منبر سے ہسٹری اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ وہ ہسٹری اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے پاکیزہ منبر پہ پڑھا جائے، لیکن آپ کتب بینی، آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آل محمد کو کس دور کے کن مشکلات کا سامنا تھا۔ تو جو ہے صاحبہ، جب وہ پہنچا تو مؤذن اذان دے چکا تھا اور نماز ہو رہی تھی، اور جو پیش نماز پڑھا رہا تھا اس کا ایک ٹانگ مصلے پہ تھی، ایک مصلے سے نیچے تھی، اور وہ نماز پڑھا رہا تھا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ اذان بھی بدل گئی، طریقہ نماز بھی بدل گیا۔ وہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی شرعی کے پاس جاتا ہوں، اسے جا کے شکایت کرتا ہوں کہ تمہارے شام میں غلط اذان اور غلط نماز پڑھائی جا رہی۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا جو جج تھا، قاضی اسلام میں جج کو کہتے، جسٹس کو کہتے، جب وہ پہنچا تو قاضی کی حالت کیا تھی، تاریخ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ پہنچا تو اس کے سامنے قاضی کے قرآن کھلا ہوا ہے اور ساتھ شراب کا جام پڑا ہوا ہے، اور وہ شراب کا جام پی کے کہتا ہے کہ میں قسم دیتا ہوں یہ شراب ہے۔ اس شخص نے سر پکڑ لیا، یا مولا یہ کیا، عزت قرآن، عزت نماز، عزت اسلام کہاں چلا گیا؟ اس نے کسی سے پوچھا یہاں پہ سب سے بڑا مفتی کون ہے، میں فتویٰ لوں کہ شام میں کفر ہے۔ جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جلدی سے جنازے کے پیچھے دوڑا تو اس نے دیکھا کہ ایک زندہ شخص کو چارپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اسے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا گیا جنازہ پڑھانے کے بعد۔ ابھی مفتی قبرستان سے نہ نکلا یا اس شخص نے یوں ہاتھ پکڑا، اس نے کہا رک یہیں پہ، اتنا ناانصافی اسلام کے ساتھ، کون سا دین ہے تمہارا؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ کون سے مدینے والے محمد کی بات کرتے ہو؟ تمہاری اذان سنی غلط، تمہاری نماز دیکھی غلط، تمہارا قاضی شرعی حرام کر رہا تھا اور تو زندہ کا جنازہ پڑھا کے آئے۔ اب دیکھنا کتنے جاہل اور کتنے سازشی عناصر شام میں رہتے تھے۔ اس نے کہا رک، کون سے دین کی تو بات کرتا ہے؟ ہاں میں تجھے دلیل دوں۔ ہماری مسجد کا مؤذن جو تھا وہ آج چھٹی پہ تھا، ہم نے اپنے محلے کے ایک عیسائی سے اذان دلوائی تھی آج، اور وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول۔ یہ کہتے ہیں جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت نماز ہو گیا اور اسے جلدی سے بلایا گیا، اس کے بدن کا کچھ حصہ ناپاک تھا، کچھ پاک تھا، جو پاک تھا اس نے اسے مصلی پہ رکھا۔ اس نے کہا قاضی شرعی کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا اس کے پاس مسئلہ آیا تھا کہ کہیں سے کسی شخص کے پاس شراب کی بوتل نکلی اور وہ کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ دوا ہے، تو قاضی اسے پی کے بتا رہا تھا کہ یہ شراب ہے یہ دوا ہے۔ اس نے کہا پھر تو نے زندہ کا جنازہ کیسے پڑھا دیا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی یہ مر گیا ہے، میں 40 لوگوں کی گواہی دیکھتا یا اس ایک کی گواہی دیکھتا؟ سمجھ گئے کیا تھا شام میں اسلام؟
شام میں سازشیں اتنی ہو گئیں آل محمد کے خلاف کہ جب علی امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو شام سے نعرہ بلند ہوا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، علی تو نماز کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ساری شورش شام میں ہوئی تھی۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ اس شورش کو سامنے رکھ کے پھر جانیے گا کہ زینب شام کیوں گئی تھی، کہ جو کام کسی دور کی حجت کی تلوار سے نہیں ہوا، زینب نے خطبے کی دھار سے کیا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، میں انوکھے طریقے سے اور سیدہ سے عطا مانگ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ بی بی زینب شام میں کس کی ضرورت تھی وہ علی کی بیٹی کو مجبور کر کے بٹھاتا؟ مرضی سے بیٹھی اس لیے تھی، اس ٹائم تک نہیں اٹھی جب تک شام کی دیواروں سے بغض آل محمد کے دھبوں کو نہیں توڑی۔ یہ تھی حسین کی کربلا کی جنگ اور زینب کے خطبے کا اثر۔ ایک دلیل دوں اٹک کے گرد و نواح والو، اگر اس دلیل کو آپ محفوظ رکھو گے، میں دلیل دیتا ہوں، یہ کربلا کا اور زینب کے خطبے کا اثر تھا کہ یزید نے شام میں بیٹھ کے امام حسین سے مدینے میں بیعت مانگ لی تھی۔ حسین بیعت کیجئے ورنہ میں قتل کروا دوں گا۔ امام مدینے میں بیٹھے تھے، اس نے شام میں بیٹھ کے بیعت کی۔ حسین نے کربلا میں دین کو اتنا مضبوط کر دیا اور علی کی بیٹی نے دین کو اتنا سہارا دے دیا تھا کہ اس نے مدینے میں حسین سے بیعت مانگی۔ پورا سال سید الساجدین اس کے قید خانے میں بیٹھے رہے، اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ آخر وہ بیعت چاہتا تھا تو سجاد سے مانگتا، آزاد امام سے مانگتا رہا، قیدی امام سے کیوں نہیں مانگی؟ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، مولا سجاد جتنی دیر قید خانے میں بیٹھے رہے، یزید کو چین نہیں آنے دیا سجاد نے۔ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا۔ جو ادب کے رموز کو سمجھتی، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔